ریاست پاکستان کے وہ بھارت کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، تو ہمارے فورن منسٹر کے اس وزٹ کی جو ٹائمنگ ہے، جو آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کے بعد، اور جس طرح سے آپ نے مودی سرکار کے حوالے سے اپنا ایک نیریٹو لوگوں میں پریزنٹ کیا ہے، آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کا نیریٹو آپ نے بتایا کہ کیا ہے، تو ہمارا فورن منسٹر کا یہ جو وزٹ ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ریاست پاکستان کی ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہے بفور دی انٹرنیشنل کمیونٹی، اس پر آپ کے خیال میں کتنا اثر ڈالے گا؟ آئی ایم آسکنگ دس کویسچن، آئی نو دیر آر مینی ایشوز ریلیٹڈ ٹو لوکل پالیٹکس بٹ کشمیر ایشو از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اس وجہ سے میں آپ سے سوال کروں۔ جی دیکھیں احتشام، ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر جو قوم ہے نا وہ کسی نظریے پہ بنتی ہے، ہر قوم کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر وہ فیصلے کرتی ہے کہ کیا یہ میں نظریے کے مطابق اے پلان کروں یا بی کروں یا سی کروں، کیونکہ وہ نظریہ آپ کا روڈ میپ ہوتا ہے۔ اب پاکستان ایک نظریے کے مطابق ایک ملک بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست، اس میں ہم نے ہندوستان کے مسلمانوں سے ہمارے بڑوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک وہ ملک بنائیں گے جس میں عدل و انصاف ہوگا، جس میں انسانیت ہوگی، جس کی آزاد فورن پالیسی ہوگی، کیونکہ وہ سوورن ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، سوورن پاکستان بنانے کے لیے، نہیں تو ہم انگریز کی بھی غلامی تو کر رہے تھے، ہم نے اس کی آزادی دی نا۔ اب یہ جو بلاول کا جو ٹور ہے ہندوستان کا، اس کو میں اب کیسے دیکھتا ہوں؟ مجھے یہ جو شک ہے اور خوف ہے کہ ان جو یہ موجودہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس ملک سے اربوں ڈالر چوری کر کے ملک سے باہر لے گئے ہوں، ان کا نظریہ پاکستان کا نہیں ہوتا، ان کا نظریہ ہوتا ہے اپنا پیسہ بچانا۔ اب وہ پیسے بچانے کے لیے ساری اپنی فورن پالیسی بناتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ان کے 10 سالوں میں نواز شریف کے اور آصف زرداری کے 8 سے لے کے 18 تک 400 ڈرون اٹیک سے زیادہ ہوئے پاکستان میں۔ ان دونوں کو پتا ہے کہ ڈرون اٹیک سارے انٹرنیشنل ہیومینیٹرین لاز کی وائلیشن ہے۔ یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ جنگ لڑے وہی آپ کے اوپر ملک پہ بمباری کر رہے ہیں، اور وہ جو لوگ بے قصور لوگ مرتے تھے وہ بدلہ پاکستان سے لیتے تھے۔ لیکن یہ دونوں، نہ زرداری کے منہ سے ایک لفظ نکلا نہ نواز شریف کے، کیونکہ ان دونوں کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کی پرائیورٹی پاکستان کے شہریوں کی زندگی نہیں تھی، یا پاکستان کے اوپر جو ہماری سوورنٹی کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا، ہماری آزادی کے اوپر، وہ نہیں تھا۔ ان کی پرائیورٹی تھی ان کا جو باہر اربوں ڈالر چوری کر کے باہر پیسہ بھیجا ہوا ہے، جو یہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں ان کی۔ تو وہ جب ان کی پراپرٹیز ان کی پرائیورٹی ہے، اب یہ جو بلاول گیا ہے ہندوستان جائے گا، ہم نے کیوں، میں تو ہندوستان میں سب سے بہتر جانتا ہوں، ہندوستان میں مجھے لوگ سب سے کسی پاکستانی کو شاید اتنا نہیں جانتے جتنا مجھے جانتے ہیں، لیکن میں نے کیوں 5 اگست کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم نے سارے تعلقات توڑنے ہیں ہندوستان سے؟ کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کی، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی وائلیشن کر کے انہوں نے کشمیریوں کی اسٹیٹ ہوڈ لے لی، اور پھر ان کے اوپر ظلم کیا، ان کے اوپر کرفیو لگا دیا، ان کو ایک اوپن جیل کے اندر ڈال دیا۔ تو اگر ان کی کشمیریوں کی 1 لاکھ سے زیادہ ان کی قربانیاں شہادتیں ہیں، اور ہم اس کے بعد اس کو بھول کے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہندوستان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہندوستان سے امریکہ خوش ہو جائے گا، اس لیے یہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر پاکستان کی نظریہ بڑا سیدھا ہے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کو، ان کو ہم کبھی بھی ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، ان کی قربانیاں ضائع نہیں کریں گے۔ ہمارا تو صرف یہ مسئلہ ہے، ہندوستان آج اسٹیٹ ہوڈ واپس لے لے کشمیر کا، ہم ان سے نارمل دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کشمیریوں کی قربانیوں کو ضائع کر کے صرف اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے آپ ہندوستان سے نارملائزیشن کی طرف چلے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آصف ابراہیم، بول ٹی وی میں
سب سے پہلے تو یہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کا جنون دیکھ کے ان کا جوش دیکھ کے میں یہ مجبور ہوں کہنے پہ کہ اب یہ جو جنون آپ کو مستقبل کا وزیر اعظم مان چکے ہیں. آپ دنوں کے وزیر اعظم تو ہیں, آپ بہت جلد پاکستان کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. کیونکہ میرا ڈسٹرکٹ جنگ سے ہے, شور کو